جنات کا بادشاہ اللہ عز و جل کی رضا کے لیے اور حصول علم دین کے لیے اس درس کو اول تاخر دیکھنے سے انشاءاللہ جل آپ کو ڈھیروں نیکیاں ملیں گی اور علم کا خزانہ بھی آپ کے ہاتھ میں آئے گا. آئیے اس درس کو باقاعدہ شروع کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان سردار دو جہان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے. اس نے مجھ پر روز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ابو سعد عبداللہ بن احمد کا بیان ہے، ایک بار میری لڑکی فاطمہ گھر کی چھت سے یکجا غائب ہو گئی. میں نے پریشان ہو کر سرکار بغداد حضور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر فریاد کی. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، کرخ جا کر وہاں کے ویرانے میں رات کے وقت ایک ٹیلے پر اپنے ارد گرد حصار یعنی دائرہ باندھ کر بیٹھ جاؤ. وہاں بسم اللہ کہہ لینا اور میرا تصور باندھ لینا. رات کے اندھیرے میں تمہارے ارد گرد جنات کے لشکر گزریں گے. ان کی شکلیں عجیب و غریب ہوں گی. انہیں دیکھ کر ڈرنا نہیں. سحری کے وقت جنات کا بادشاہ تمہارے پاس حاضر ہوگا اور تم سے تمہاری حاجت دریافت کرے گا. اس سے کہنا مجھے شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ الربانی نے بغداد سے بھیجا ہے، تم میری لڑکی کو تلاش کرو. چنانچہ کرخ کے ویرانے میں جا کر میں نے حضور غوث اعظم علیہ رحمت الاکرم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیا. رات کے سناٹے میں خوفناک جنات میرے حصار یعنی جو دائرہ اس نے لگایا ہوا تھا حصار کے باہر گزرتے رہے. جنات کی شکلیں اس قدر ہیبت ناک تھیں کہ مجھ سے دیکھی نہ جاتی تھیں. سحری کے وقت جنات کا بادشاہ گھوڑے پر سوار آیا. اس کے ارد گرد بھی جنات کا ہجوم تھا. حصار کے باہر ہی سے اس نے میری حاجت دریافت کی. میں نے بتایا کہ مجھے حضور غوث اعظم علیہ رحمت الاکرم نے تمہارے پاس بھیجا ہے. اتنا سننا تھا کہ ایک دم وہ گھوڑے سے اتر آیا اور زمین پر بیٹھ گیا. دوسرے سارے جن بھی دائرے کے باہر بیٹھ گئے. میں نے اپنی لڑکی کی گمشدگی کا واقعہ سنایا. اس نے تمام جنات میں اعلان کیا کہ لڑکی کو کون لے گیا ہے. چند ہی لمحوں میں جنات نے ایک چینی جن کو پکڑ کر بطور مجرم حاضر کر دیا. جنات کے بادشاہ نے اس سے پوچھا، قطب وقت حضرت غوث اعظم علیہ رحمت الاکرم کے شہر سے تم نے لڑکی کیوں اٹھائی؟ وہ کانپتے ہوئے بولا، عالی جا، میں دیکھتے ہی اس پر عاشق ہو گیا تھا. بادشاہ نے اس چینی جن کی گردن اڑانے کا حکم صادر کیا اور میری پیاری بیٹی میرے سپرد کر دی. میں نے جنات کے بادشاہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، ماشاء اللہ عز و جل، آپ سیدنا غوث اعظم علیہ رحمت الاکرم کے بے حد چاہنے والے ہیں. اس پر وہ بولا، بے شک جب حضور غوث اعظم علیہ رحمت الاکرم ہماری طرف نظر فرماتے ہیں تو جنات تھر تھر کانپنے لگتے ہیں. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قطب وقت کا تعین فرماتا ہے تو جن و انس اس کے تابع کر دیے جاتے ہیں. تھر تھراتے ہیں سبھی جنات تیرے نام سے، ہے تیرا وہ دبدبا یا غوث اعظم دستگیر. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، امیر السنت دامت برکاتہ عالیہ اب اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے آبائی گاؤں کتیانہ گجرات ہند کا ایک واقعہ کسی نے سنایا تھا امیر السنت کو. ایک خاص بات اس میں یہ بھی تھی، اب جو واقعہ سنایا تھا نا، کہ وہاں ایک غوث پاک کا دیوانہ رہا کرتا تھا جو کہ 11ویں شریف نہایت ہی اہتمام سے مناتا تھا. کیا کام کرتا تھا وہ؟ اہتمام سے 11ویں شریف مناتا تھا. ایک خاص جو بات یہ اس میں یہ بھی تھی کہ وہ سیدوں کے بے حد تعظیم کرتا تھا. ننھے منھے سید زادوں پر شفقت کا یہ حال تھا کہ انہیں اٹھائے پھرتا اور انہیں شیرینی وغیرہ خرید کر پیش کرتا. اس دیوانے کا انتقال ہو گیا. میت پر چادر ڈالی ہوئی تھی. سوگوار جمع تھے کہ اچانک چادر کا دیوانہ اٹھ بیٹھا. لوگ گھبرا کر بھاگ کھڑے ہوئے. اس نے پکار کر کہا، ڈرو مت، سنو تو صحیح.
لوگ جب قریب آئے تو کہنے لگا، بات دراصل یہ ہے کہ ابھی میرے 11ویں والے آقا، پیروں کے پیر، پیر دستگیر، روشن ضمیر، قطب ربانی، محبوب سبحانی، غوث السمدانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، پیر پیراں، میر میراں، الشیخ ابو محمد عبد القادر جیلانی قدس سر الربانی تشریف لائے تھے۔ اور انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے مجھے ٹھوکر لگائی اور فرمایا، ہمارا مرید ہو کر بغیر توبہ کیے مر گیا، اٹھ اور توبہ کر لے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ عز و جل، مجھ میں روح لوٹ آئی تاکہ میں توبہ کر لوں۔ اتنا کہنے کے بعد دیوانے نے اپنے تمام گناہوں سے توبہ کی اور کلمہ پاک کا ورد کرنے لگا۔ پھر اچانک اس کا سر ایک طرف ڈھلک گیا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ رضا کا خاتمہ بالخیر ہو، رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا اگر رحمت تیری شامل ہے یا غوث۔ سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی کے دیوانوں اور مریدوں کو مبارک ہو کہ سرکار بغداد علیہ رحمۃ اللہ الجواد کے فرمان کے مطابق ان کا مرید چاہے کتنا ہی گناہ گار ہو، وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک توبہ نہ کر لے۔ سبحان اللہ۔ مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی کہ وہی نہ وہ گدا بندہ رسوا تیرا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، آگے جو واقعہ بڑا ہی ایمان افروز ہے اور بڑا ہی محبت والا ہے، آئیے سنیے اس کو۔ حضرت سیدنا عمر بازار رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، ایک بار جمعۃ المبارک کے روز میں حضور غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ کرم کے ساتھ جامع مسجد کی طرف جا رہا تھا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ حیرت ہے، جب بھی میں مرشد کے ساتھ جمعہ کو مسجد کی طرف آتا ہوں تو سلام و مصافحہ کرنے والوں کی بھیڑ بھاڑ کے سبب گزرنا مشکل ہو جاتا ہے، مگر آج کوئی نظر تک اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ میرے دل میں اس خیال کا آنا ہی تھا کہ حضور غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ کرم میری طرف دیکھ کر مسکرائے، اور بس پھر کیا تھا، لوگ لپک لپک کر مصافحہ کرنے کے لیے آنے لگے، یہاں تک کہ میرے اور مرشد کریم علیہ رحمۃ اللہ کریم کے درمیان ایک ہجوم حائل ہو گیا۔ میرے دل میں آیا کہ اس سے تو وہی حالت بہتر تھی۔ دل میں یہ خیال آتے ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا، اے عمر، تم ہی تو ہجوم کے طلبگار تھے، تم جانتے نہیں کہ لوگوں کے دل میری مٹھی میں ہیں، اگر چاہوں تو اپنی طرف مائل کر لوں اور چاہوں تو دور کر دوں۔ میٹھے میرے اسلام بھائیو، حضور غوث پاک کی محبت کو اپنے دل میں اجاگر کرنے کے لیے ان کا رسالہ ہے جنات کا بادشاہ، اس کو پڑھیں۔ منع کی لاش ان کا رسالہ ہے، ان کو پڑھیں۔ دار سلامی کا یہ مطبوعہ رسالے ہیں، ان کو پڑھیں۔ پھر سانپ نما جن جو ہے یہ بھی رسالہ ہے۔ پھر امیر السنت دامت برکاتہ عالیہ جو یہ مہینے کے آخر میں، یہ جیسے ربیع الغوث کا مہینہ جاری ہے، اس مہینے میں وہ مدنی مذاکرے فرماتے ہیں، ان کو ضرور سنا کریں انشاءاللہ۔ اس میں بھی علم دین کا بہت زیادہ نالج جو ہے وہاں ملتا ہے۔ تو دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے آج درس سنا، اللہ تعالیٰ میں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے پچھلے گناہوں سے توبہ کرنے اور آئندہ گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجائے خاتم النبیین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔